رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین، ان کی وفات کا دن بھی ہے، وصال کا دن بھی ہے۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں، یہ وہ واحد عورت ہیں کہ جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات تھیں، کوئی مطلقہ تھیں، کوئی بیوہ تھیں، لیکن یہ وہ واحد عورت ہیں جن کا نکاح صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، نہ یہ بیوہ ہیں نہ یہ مطلقہ ہیں، طلاق شدہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہو گئی، شوال کے مہینے میں ہوئی، بلکہ اتنی عمر تھی، فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر کھیلا کودا کرتی تھی، بچیوں کو بلا لیتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی آ رہے ہیں گھر کے اندر تو وہ جلدی سے باہر چلی جاتی ہیں، چھپ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں آ جاؤ، آ کر کے اس کے ساتھ کھیلو۔ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ دیکھو گی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور دیکھوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ٹھہر گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے پیچھے ٹھہر کر کے چھپ کر کے دیکھتی رہی، جب تک میں نے نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہٹے۔ ایسی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا اور دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا، ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پہ ہم قدم رکھ کے پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھیں۔ کیسے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ ہے معاشرت۔ آج کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ اس کا خاوند ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر ان کی بہو کے ساتھ اس کا بیٹا وہ اگر ٹھیک رہ رہا ہے، خوش رہ رہا ہے، تو یہ بھی عورتوں کی بات مانتے، یہ رن مرید ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے کیسے ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی تو نکالیں گے، اپنے گھروں کو برباد کریں گے۔ خوبیاں بھی تو دیکھنی چاہیے، ساری کمیاں بس اس کے اندر ہوتی ہیں۔ زندگی گزارنی ہوتی ہے تو پھر کمی کوتاہیوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، نہیں تو زندگی خراب، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تھوڑی سی اونچی آواز سے مجھ سے بات ہوگی، کوئی باتیں ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اونچی آواز سے بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سن رہے تھے، فوراً آ گئے، مجھے ڈانٹا اور مارنے کی کوشش کی ہوئی، چلو یہ باز آ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، بلکہ فرمایا کہ آپ چلے جائیں، بھیج دیا ان کو۔ پھر ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عائشہ دیکھو میں نے آپ کے باپ سے آپ کو کیسے بچایا، کیسی زندگی، پیاری سی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 8-9 سال تک رہی۔ 17-18 سال کی عمر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عورتوں کے اندر سب سے زیادہ بڑی فقیہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں درپیش آتا تو ہم امہ عائشہ کے دروازے پہ جاتے تھے اور ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو بہت زیادہ ان کے اندر عادت تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بھانج نے کچھ صدقہ دیا، ان کو کچھ ہدیہ دیا، غالباً 80,000 درہم کے برابر تھے، صبح سے لے کے شام تک سارا کا سارا بانٹ دیا۔ شام کو نوکران نے کہا 1 درہم بھی نہیں بچایا کہ ہم گوشت لے لیتے، کچھ کھا پی لیتے، پھر میں پہلے بتاتی اپنے بارے میں کچھ فکر نہیں، کچھ خیال۔ جب بھانجے کو پتہ چلا کہ اتنا زیادہ خرچ کرتی ہیں تو کہا کہ ان کو روکنا پڑے گا تاکہ اپنے پر کچھ خیال کریں۔ ان کو جب پتہ چلا اچھا مجھے روکنا چاہتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، بولنا چھوڑ دیا، مناتے رہے، راضی کرتے رہے۔ ان کے دادی حال ننیحال سے لے کر گئے، صحابہ کرام گئے اور وہ وعیدیں سناتے رہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ بولنا چھوڑیں، قسم اٹھا لی کہ میں نہیں بولوں گی، اور یہ اندر معافی مانگتے رہے
پاؤں پکڑتے رہے، آخر انہوں نے اپنی قسم توڑی، بولنا شروع کیا۔ پھر غلام آزاد کیے، غلام پہ غلام آزاد کیے، بہت سارے غلام آزاد کیے، جب بھی یاد آتا تھا غلام آزاد کرتے، روتی اتنی تھیں کہ دوپٹہ آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ میں نے قسم توڑ دی، میں نے قسم توڑ دی۔ آج تو قسم اٹھا اٹھا کے لوگ کو پرواہ ہی نہیں، اور دھو دھو کر کے اللہ کے راستے میں دینار درہم دیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی یہ کسی غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے، فقیر محتاج کے ہاتھ میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے میں دھو کے دیتی ہوں۔ اور پھر کوئی فقیر ہے اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو دے کر کے پھر کان لگا لیتی تھی، اور کان لگا کے ٹھہری ہوئی رہتی تھی۔ اگر وہ کوئی دعائیں دیتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں دیتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دے دیتی ہوں، جو اللہ کے راستے میں نے دیا وہ میں اس کا بدلہ اللہ سے ہی لوں، اس سے دعائیں نہیں لیتی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری روایات بھی ان سے ہیں، 2100-2200 روایات احادیث کی انہی سے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب نکاح ہوا تو حضرت جبریل اللہ کے حکم سے تصویر لے کر کے کہ ان سے آپ کا نکاح ہونا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ تو اللہ نے عرشوں پہ ان کا نکاح پڑھا، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، بڑی شان دی، بڑی عظمت دی۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گود کے اندر سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، انہی کے منہ کا چبایا ہوا مسواک جو استعمال فرما رہے ہیں، انہی کے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے۔ فرمایا عائشہ مجھے ایسے پسند ہے جیسے سب کھانوں میں مجھے سرید کا کھانا پسند ہے، شوربے کے اندر نوالے وغیرہ تھوڑے تھوڑے توڑ کر کے ڈالنا، یہ سرید کا کھانا ہے۔ فرمایا عائشہ سے بھی ایسے مجھے پیار ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ایسے جیسے چاند پہ تھوکنا اپنے ہی منہ پہ آئے گی۔ تو اللہ نے تو ان کو بڑا مقام دیا، ان کے گھر کو جو ہے وہ جنت بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعائیں ہمیں ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ماں سمجھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔